سوشل موومنٹس اینڈ سوشل چینج. تو جیسا کہ یہ ٹاپک خود بخود ایک سیلف ایکسپلینیٹری کائنڈ آف ٹاپک ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جب کسی بھی سماج کے اندر جب سماجی تحریکیں جنم لیتی ہیں تو پھر وہاں پہ بھی جو سوشل ٹرانسفارمیشن ہے، جو چینج ہے، جو کلچر ہے، وہاں پہ وہ امپیکٹ ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ سوشل چینج بنیادی طور پہ کس طرح سوشل موومنٹ سے متاثر ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھیں، پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سوشل موومنٹ ان اٹ سیلف کیا ہوتی ہے. سو سوشل موومنٹ از این آرگنائزڈ ایکٹیویٹی دیٹ انکریجز اور ڈسکریجز سوشل چینج. اب اس ڈیفینیشن پہ غور کریں تو یہ آرگنائزڈ ایکٹیویٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موومنٹ سوشل موومنٹ ہوتی ہے وہ منظم، مربوط، سوچی سمجھی شعوری کوشش ہوتی ہے جس میں پازیٹو بھی اور نیگیٹو بھی دونوں سائڈوں پہ اثرات ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر. اگر وہ سوشل موومنٹ پازیٹو انٹینڈیڈ ڈیزائرڈ گول اور وہ پازیٹو اگر وہ اچیو کرتی ہے تو اس کے پازیٹو اثرات ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اوپر. اور اگر وہ ان آرگنائزڈ وے میں ان انٹینڈیڈ جس کو آپ کانسیکوینسز کہہ لیں یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شر پسند عناصر سوشل موومنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کے جو ڈیزائرڈ انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں پھر وہ نیگیٹو، ڈسرپٹیو اور منفی اثرات چھوڑتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اوپر. تو ایک بات ہوتا ہے کہ جب ہم سوشل موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو سوشل موومنٹ اوور آل کلیکٹیو بیہیویئر جنم لیتی ہیں. اور کلیکٹیو بیہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کا شیئرڈ کائنڈ آف بیہیویئر ریفلیکٹ کرتا ہے مختلف طریقوں سے، جس کے بہت جو لانگ لاسٹنگ قسم کا امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر اور جو سوسائٹی کے ڈفرینٹ سماجی ادارے ہیں ان کے اوپر. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل موومنٹ جو ہیں بعض اوقات وہ پولیٹیکل موومنٹ میں چینج ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات وہ ان کا جو رسپانس ہے جب وہ تبدیل ہوتی ہیں ایک سوشل موومنٹ سماج سے اٹھنے والی کوئی تحریک جب سیاسی تحریک بنتی ہے تو اس کے اور بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. اور اس کی بہت جو کلاسیکل اگزامپل ہے، ابھی ہم اگر ایک کنٹمپریری ماڈرن ورلڈ کی بات کریں تو افریقن امریکن ایک تھا جو کسی جو پولیس کے ساتھ کوئی انکاؤنٹر ہوا اور وہ وہاں پہ مارا گیا، جس میں افریقن امریکن جن کی خاصی تعداد ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، پھر انہوں نے اس کو ایک کاز بنا لیا اور وہاں پہ پروٹیسٹ اور ریبیلین جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ سوسائٹیز کی کہ اس کا ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اوپر جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب سوسائٹی کی ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ جو پری انڈسٹریل سوسائٹی ہے، اور جب ہم پری انڈسٹریل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ سوسائٹی جو ایگریکلچر سوسائٹی تھی یا ہنٹنگ اور گیدرنگ کی سوسائٹی تھی، جو فارمنگ کمیونٹی کی سوسائٹی تھی، ان کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں سوشل بانڈ لوگوں کے زیادہ جو کہہ لیں کلوز انٹیمیٹ ریلیشن شپ، ویری لوگ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک رسمی ریلیشن شپ نہیں ہوتا لوگوں کے درمیان، بٹ ایک جذباتی ذاتی جو تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے، بانڈ سوشل بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جب کوئی مومنٹ آتی ہیں تو وہ کم ان کا اثر ہوتا ہے کسی اس سوسائٹی کو امپیکٹ کرنے میں. لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اسی چیز کو انڈسٹریل سوسائٹی میں، ماڈرن سوسائٹی میں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ایسی موومنٹ ہو کہ جو اوور آل ود ان نو ٹائم سوشل میڈیا کی صورت میں اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہوئے ود ان نو ٹائم وہ موومنٹ جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ جو امپیکٹ کرے اور اس کا جو اثرات ہیں وہ سوشل انسٹیٹیوشن اور انٹریکشن جو لوگوں کے درمیان ہو اس میں ہوتی ہے. اب ہم سوشل موومنٹ کی ڈفرنٹ ٹائپس کی بات کرتے ہیں. پہلے ہم نے سوسائٹیز کی بات کی، اب ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں گے اور وہ ٹائپس کا دیکھیں گے کہ ہر ٹائپ جو ہے اس کے کیا امپیکٹ ہے. تو پہلی ٹائپ جو ہے وہ ہے الٹرنیٹو سوشل موومنٹ. تو لفظ الٹرنیٹو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا متبادل. تو الٹرنیٹو موومنٹس آر دا لیسٹ تھریٹننگ ٹو دی اسٹیٹس کو، کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ایک کسی بھی
سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس میں الٹرنیٹیولی کوئی فارمولا، کوئی تھیری، کوئی نظریات، کوئی عقائد میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ اس کی انٹینشن ہوتی ہے کہ الٹرنیٹیو کو دیں، لیکن اوورآل اس کو اتنا ریولیوشنری بیسس پہ یہ ٹرانسفارم نہیں کرتی، کیونکہ لمیٹڈ چینج اس میں جو ہے وہ انویژن کی جاتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کر لیں، لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، بٹ دیٹ تبدیلی جس کو تبدیلی کہتے ہیں وہ سلولی گریجولی تبدیلی آئے، کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹو اس میں آئے. تو پیپل جو پرومس کرتے ہیں، جو سوشل موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آلٹرنیٹو لوگوں کو دیتے ہیں کہ ان کی جو اسپرچل لائف ہے، ان کی اکنامک لائف ہے، ان کی جو طرز زندگی ہے، مختلف شعبہ ہائے زندگی میں، اس میں تبدیلی آ جائے اور وہ زیادہ پروڈکٹیو جو ہیں وہ سٹیزن بن سکیں اور یوزفل ممبر آف سوسائٹی کے طور پہ بن سکیں. دوسری جو تبدیلی ہے وہ ریڈیمپٹیو سوشل موومنٹ ہے. ریڈیمپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو نجات دلانا، ریڈیمپشن ہے. سالویشن بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ اسپیسیفک لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ریڈیکل قسم کی چینجز جا رہی ہیں کہ ایک تبدیلی آئے جو نمایاں تبدیلی ہو، اور وہ تبدیلی کا مقصد بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ سرٹن لائفز کو، سرٹن لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے، ان کو سوشل موومنٹ میں شامل کرتے ہوئے سرٹن لائفز کو ہم نے ریڈیم کرنا ہے، ریسٹور کرنا ہے، ان کو سالویٹ کرنا ہے، ان کو نجات دلانی ہے جو بھی ان کی زندگی میں مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. اس کی اگزامپل ہے کہ الکوہلک جو ہے وہ کوئی ایسی موومنٹ شروع ہو جائے کہ جو کسی بھی ریجن میں، کسی کمیونٹی میں جو ہے وہ الکوہلک اور ڈرگ کا یوز، یعنی سبسٹینس ابیوز کے بارے میں کہ جی شراب نوشی ہے یا نشے کا جو بھوت ہے، اس کو جن کو اس بھوت کو بند کرنے کے لیے کوئی ایسی ایفرٹ کی جائے کسی معاشرے میں، تو وہ ریڈمپشن کی موومنٹ میں آتی ہے. تیسری طرح کی جو موومنٹ ہے وہ ہے ریفرمیٹو سوشل چینج. ریفرمیٹو سوشل چینج جو ہے وہ بھی ریڈیم کرتی ہے، وہ بھی ریسٹور کرتی ہے، وہ بھی ریفارم کرتی ہے، لیکن اس کا مقصد سرٹن لوگوں کو نہیں ہے کرنا، ایک ٹارگیٹڈ کمیونٹی کو وہ ٹارگٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ اوور آل جو سوسائٹی ایٹ لارج ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا ہر فرد جو ہے اس سے مستفید ہو، اور وہ اگر اس میں کوئی بھی پرابلم اس کو آ رہی ہے ایز اے ہول، ایز اے ممبر آف سوسائٹی، تو وہ اس کو ایز اے چیلنج اور ایز اے کولیکٹیو چیلنج جو ہے وہ لیتے ہیں. اور اس کی مثال جو ہے وہ ملٹی کلچرلزم کی مثال ہے کہ ملٹی کلچرلزم کی موومنٹ ایسی ہے جو کہتی ہے کہ سوسائٹی میں ہر ایک فرد، خواہ اس کا کوئی عقیدہ ہو، اس کا کوئی طرز تفکر ہو، اس کا طرز رہن سہن ہو، اس کو ڈائیورسٹی کو ہم نے قبول کرنا ہے، اس کو سپیس دینی ہے، اس کو ٹالریٹ کرنا ہے. اور یہ جو ریفرمیٹو موومنٹ ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پہ سوشل پیٹرن کو چینج کرتی ہیں، پروگریسو ہوتی ہیں، اور یہ اوور آل چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ایوری ممبر آف دا سوسائٹی جو ہے وہ اس کی لائف میں بہتری آئے اور وہ اس کو اپ لفٹ کر سکیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دیٹ از دا ریولیوشنری سوشل موومنٹ ہوتی ہیں. جب ہم ریولیوشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر کارل مارکس یاد آتا ہے، کیونکہ کارل مارکس کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ معاشروں کو ریولیوشن کی ضرورت ہے. گریجول جو تبدیلی ہے وہ معاشروں کے بہت سارے مسائل کا حل نہیں ہے، بٹ حل کیا ہے کہ ایک چینج ایسی آئے جس کو کیٹاکلزمک چینج کہہ لیں، بڑی انقلابی قسم کی تبدیلی آئے، جس میں کیا ہو کہ جو ڈپریسڈ کلاس ہے، مارجنلائزڈ کلاس ہے، ڈاؤن ٹروڈن پیپل ہیں، وہ اپنے رائٹس لے سکیں، لیبر اپنے رائٹس لے سکے، اور ان کے وہ جو ہے وہ چینج کیا ہے، وہ اپنی زندگیوں میں ایک بہت بڑی ایک انقلابی تبدیلی دیکھ سکیں. اب یہ یاد رہے کہ جب ہم اس میں بات کرتے ہیں انقلابی تبدیلی کی، تو وہ اوور آل جو سوشل انسٹیٹیوشن ہے ان کو بدلنے کی بات کرتے ہیں.
وہ چاہے فیملی ہے، ریلیجن ہے، ایجوکیشن ہے، گورنمنٹ ہے یا کوئی معاشی نظام ہے، وہ تمام میں چاہ رہے ہیں کہ ایک ریولوشن قسم کا وہاں پہ ٹرانسفارمیشن اور چینج آئے، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو اپریسڈ ہیں، مارجنلائزڈ ہیں، وہ بھی پراسپر اور وہ بھی ایک باعزت جو فرد ہیں معاشرے کے، اس کے طور پہ زندگی گزار سکیں.